بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 9، کھاد اور اس کی قسمیں۔ تم نے پڑھا ہے پودے کی بھی جان ہے، اس کی زندگی کھانے پر منحصر ہے، اس کی غذا کو کھاد یا کھاد کہتے ہیں۔ اب بتاؤ پودے کی غذا کئی قسم کی ہوتی ہے، وہ پودے کو کہاں سے ملتی ہے، اس کو پودا کیوں کر لیتا ہے، اس کے کیا نام ہیں۔ پودے کی غذا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لطیف غذا جو ہوا میں ہوتی ہے، اس کو پودا اپنی پتیوں کے نامعلوم سوراخوں سے لیتا ہے اور وہ پودے کے اندر کوئلے کی صورت میں پائی جاتی ہے، اس کو کوئلن یعنی کاربن کہتے ہیں۔ وہ جلنے کے وقت دھواں بن کر ہوا میں جا ملتی ہے۔ مرخنا، وہ جانور جسے سینگ مارنے کی عادت ہو۔ لطیف غذا، ہلکا اور نرم پتلا کھانا، نرم و نازک اور پاکیزہ خوراک۔ دوسری کثیف غذا جو زمین میں ہوتی ہے، اس کو پودا اپنی جڑوں کے ذریعے سے پانی کے ساتھ لیتا ہے اور وہ سفید خاک کی صورت میں پودے کی راکھ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب ہم کو یہ بتا دیجئے کہ پودے کی غذا جو زمین میں پائی جاتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور وہ کہاں ملتی ہیں۔ پودے کی غذا میں یہ 6 چیزیں نہایت ضروری ہیں۔ نمبر 1، کھار جو راکھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، چونا جو کنکر میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، شورا جو لونا مٹی میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ شورے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کھار جو راکھ میں ہوتا ہے، دوسری ایک لطیف چیز ہے جو شورے کو آگ پر رکھنے سے ہوا میں جا ملتی ہے، اس کو شورن یعنی نائٹروجن کہتے ہیں۔ یہی چیز پودے کی غذا میں سب سے زیادہ اور قیمتی ہے۔ نمبر 4، لوہا جو زنگ کی صورت میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، گندھک جو چونے وغیرہ کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ نمبر 6، وہ چیز جو دیا سلائی کے مصالح میں ہوتی ہے اور اندھیرے میں چمکتی نظر آتی ہے، اس کو آگیا یعنی فاسفورس کہتے ہیں۔ کثیف، گاڑھی، ململ۔ شورن یا نائٹروجن، بے رنگ و بو اور بے ذائقہ گیس۔ گندھک، زرد رنگ کا ایک مادہ جو زمین سے نکلتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یاد کھو، لیکن یہ غلط ہے، اصل لفظ ہے یاد رکھو۔ کمپیوٹر کی غلطی سے شاید یہ ہو گیا ہوگا، تو اصل لفظ ہے یاد رکھو، را چھٹا ہوا ہے۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں جس کھاد میں ہوتی ہیں اس کو عام کھاد بولتے ہیں۔ سب نباتی اور حیوانی کھادیں جیسے پودے، پتیاں، تیل کی کھلیاں، مردہ جانور اور ان کے بال، کھال، ہڈیاں، خون، گوشت، سینگ، کھر اور ان کے فضلے یعنی گوبر، پیشاب، لید، مینگنی، چڑیوں کی بیٹ وغیرہ عام کھادیں ہیں جو سب طرح کی زمینوں کے لیے اور سب قسم کے پودوں کے واسطے مفید ہیں۔ جس کھاد میں ایک یا 2-3 چیزیں پودے کی غذا کی ہوتی ہیں اس کو خاص کھاد کہتے ہیں۔ مثلا چونا کہ ایک ہی چیز ہے، یا شورا جس میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ کھاد اور شورا یہ خاص کھادیں ہیں۔ خاص کھادیں خاص قسم کی زمین یا خاص قسم کی جنس کے واسطے مفید ہوتی ہیں۔ مثلا تر زمینوں اور پھلی دار اجناس کے لیے خاص کر فائدہ مند ہے۔ شورا مٹیار زمینوں اور گیہوں وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ پھلیاں، تل یا سرسوں کا پھول۔ مٹیار، چکنی مٹی کی زمین۔ نوٹ: کھاد قدرتی طور پر زمین میں موجود ہوتی ہے یا کسان کو بہم پہنچانی پڑتی ہے۔
اگر کھاد نہ ہو تو زمین اوسر اور ناقابل زراعت ہے۔ کھاد پر نہ صرف پودے کی زندگی کا دار و مدار ہے بلکہ پیداوار کی عمدگی بھی اسی پر منحصر ہے۔ قدرتی طور پر اتنی کھاد کے مزروعہ پودوں کی ضرورت کے موافق ہو شاذ و نادر ہوتی ہے۔ انسان ضرورت کو بھی جان سکتا ہے اور ضرورت کے موافق کھاد بھی بنا سکتا ہے، مگر جو کسان پہلے کھاد کی تدبیر نہیں کر لیتا اور کھیت جوت کر بیج بو دیتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو مہمان تو بلائے اور اس کے کھانے کی فکر نہ کرے۔ اس کے مہمانوں کا انجام بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ بھوکے مریں۔ اوسر بنجر، جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو۔ کھاد دو ہی قیمتی اور عمدہ ہے جس میں نائٹروجن یعنی شعاع کا جزو ہو۔ نباتی کھادوں میں تو کھلیاں، حیوانی میں سب قسم کی چیزیں اور معدنی میں شعاع بہتر کھادیں ہیں۔